بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ نماز کا بیان۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ سوال: بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ جواب: گھر میں یا مسجد میں اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ سوال: مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی اللہ تعالی کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جواب: اللہ تعالی ہر جگہ سامنے ہوتے ہیں، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اس کو وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوتی۔ سوال: نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب: پچھم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے۔ سوال: پچھم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ جواب: مکہ معظمہ میں اللہ تعالی کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے، اور وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہے، اس لیے پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوال: جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال: نمازیں کتنی فرض ہیں؟ دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب: رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سوال: پانچوں نمازوں کے نام کیا ہے؟ جواب: پہلی، نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری، نماز ظہر جو دوپہر سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تیسری، نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ چوتھی، نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ پانچویں، نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ سوال: اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے مؤذن کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ: گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة۔ ترجمہ: آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ ترجمہ: آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاة خیر من النوم۔ ترجمہ: نماز نیند سے بہتر ہے بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے۔ سوال: اقامت تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے مؤذن وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ سوال: جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ سوال: جماعت، مقتدی، منفرد۔ بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں اور نماز پڑھانے والے کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ سوال: اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ منفرد یعنی اکیلا۔ سوال: جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے اللہ تعالی کا گھر، مسجد کہتے ہیں۔ سوال: مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مسجد میں نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے یا کوئی وظیفہ پڑھے یا ادب سے چپ کا بیٹھا رہے۔ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ سوال: نماز کے فائدے۔ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ تھوڑے سے فائدے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک، صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمبر 2،
نمازی آدمی سے اللہ تعالی راضی اور خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، نمازی آدمی اللہ تعالی کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ نمبر 5، نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 6، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد اللہ تعالی آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایسے ہی نماز کے متعلق سوال و جواب اور بھی آئیں گے مخصوص نماز کے تعلق سے۔ آپ لوگ شیئر کریے، سبسکرائب کریے چینل کو، آگے بڑھائیے، ثواب دارین حاصل کریے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔